الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سلسلے فیضان غوث اعظم میں آپ کو خوش آمدید۔ ہماری گفتگو حضور غوث اعظم کی سیرت پر جاری تھی۔ آج ہم حضور غوث اعظم کی عبادات اور آپ کی عادات مبارکہ کو سماعت کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ ایک پرکیف حالت میں ہم آپ کے وصال کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کی عبادات کا کیا طریقہ کار تھا؟ آپ تفریح الخاطر میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ 15 سال تک یہ معمول رہا کہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے رات میں، اور 40 سال تک یہ معمول رہا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کی شان تھی۔ آپ بتائیں کہ جو اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، اگر وہ فجر چھوڑ دیں تو وہ کیسے قادری ہیں؟ اگر وہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے حضور کچھ دیر کے لیے ذکر نہ کرتے ہوں اور حضور غوث اعظم کی سیرت پر عمل نہ کرتے ہوں تو وہ کیسے قادری ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث اعظم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نہایت پاکیزہ اور خوش اخلاق تھے۔ انک لعلی خلق عظیم اور انک لعلی ھدی مستقیم کے مصداق تھے۔ اپنی ظاہری شوکت اور وسیع علم کے باوجود کمزوروں اور ضعیفوں اور فقیروں میں بیٹھا کرتے، عاجزی سے پیش آتے، فقیروں میں بیٹھتے، چھوٹوں پر شفقت کرتے، بڑوں کا احترام کرتے، سلام میں پہل کرتے، طالب علموں کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے۔ جو کوئی آپ کے سامنے کتنی ہی جھوٹی قسم کھا لیتا، کبھی اس کے راز کو فاش نہیں کرتے۔ ہمیشہ آپ اپنے علم اور کشف کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، چھپا کر رکھتے تھے۔ آپ انتہائی غریب نواز، خدا ترس، سخی رقیق القلب، وسیع حوصلہ، شیریں زبان، رحم دل، حد درجہ بامروت اور پابند قول و اقرار تھے۔ آپ کی خدمت میں ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے لوگ آتے، کثرت سے آتے، اور ایک دفعہ ایک بندہ آیا، کہتا کہ اپنی کچھ مال و دولت میرے پاس موجود ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے، فقیروں اور مسکینوں کو میں نہیں جانتا، آپ خود ہی اپنے حساب سے مستحق کو دیکھ کر دے دیں، میں مستحق کو نہیں جانتا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔ آپ نے فرمایا تو مستحق کو دیکھے بغیر ہر کسی کو دے دے، جس کو تو چاہتا ہے، یہ مت سوچ یہ مستحق ہے یہ مستحق نہیں ہے، تو دے دے۔ اس لیے کہ اگر تو نے یہ کر دیا نا کہ تو نے مستحق اور غیر مستحق کو دیکھے بغیر دینا شروع کر دیا، تو اس بات کو یاد رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھے ہر وہ چیز دے دے گا جس کا تو مستحق ہے یا مستحق نہیں، ہر چیز تجھے دے دے گا۔ اور پھر حضور غوث اعظم کی شان یہ تھی کہ آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا تجارت کا جہاز ڈوب گیا ہے، آپ نے زور سے فرمایا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آتا ہے اور دوبارہ کہتا ہے کہ نہیں حضرت، آپ کا جہاز نہیں ڈوبا تھا بلکہ کسی اور کا ڈوبا تھا۔ اس وقت بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ آپ سے عرض کی گئی، مریدین عرض کرتے ہیں کہ حضور ایسا کیسے ہے کہ آپ اس پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں، یہاں بھی الحمدللہ کہتے ہیں، دونوں صورتوں میں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا پسند کرتا ہوں، کہ میرے دل پر میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں شکر گزاری میں کمی تو نہیں آئی، دینے والا بھی وہی تھا، لینے والا بھی وہی تھا، جب اس نے لے لیا تب بھی اس کا شکر ہے، اور جب اس نے دے دیا تب بھی اس کا شکر ہے۔ ہر حال میں اللہ کے شکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ شکر ادا کرتے رہتے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ آپ کے وصال کا وقت کیا تھا؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب زبدۃ الاثار میں فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے شہزادے شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرض الموت میں آپ کے قریب تھے۔ وہ وصیت پوچھتے ہیں کہ اے میرے پیارے والد، آپ کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا، تمہارے لیے تقوی بڑا ضروری ہے، خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرنا، کسی غیر سے امید نہ لگانا، ہمیشہ اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، کسی دوسرے پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب دل اللہ تعالیٰ سے لگایا جائے تو کسی دوسرے سے کچھ نہ مانگو۔ آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا میری چار پائے سے ہٹ جاؤ، اگرچہ ظاہراً
تم لوگوں کو کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں اتنے سارے فرشتوں کا مجمع ہے اور وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو تم لوگ چلے جاؤ، میں اب اپنے رب کے حضور حاضر ہونے والا ہوں۔ اور یاد رکھنا، مجھے کبھی دوسرے پر قیاس مت کرنا اور کبھی دوسروں کو مجھ پر قیاس مت کرنا۔ میرا مقام اللہ کے یہاں وہ والا مقام ہے جو کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا۔ رحمت خداوندی کے ہمیشہ حصول میں رہنا۔ آپ کے صاحبزادے عبدالرزاق فرماتے ہیں، وصال کے وقت آپ نے کئی مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھا کر وعلیکم السلام فرمایا اور کہتے توبہ کرو، ان کی صف میں شریک ہو جاؤ۔ ہمیں کہتے میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، پھر فرماتے ذرا نرمی کرو، میں خود آ رہا ہوں۔ انہی باتوں میں آپ پر وصال کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور پھر آپ آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ 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 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اور وہ ماہتاب عالم 11 ربیع الاخر 561 ہجری میں 91 برس کی عمر میں انتقال کر جاتا ہے، اور عراق کے شہر بغداد شریف میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے، جو پوری دنیا میں انوار برس رہا ہے، انوار بانٹ رہا ہے۔ آپ کے مزار پر کافی سارے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کے مزار مبارک کی خاص ادب والی حاضری جلدی عطا فرمائے، آسانی کے ساتھ عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔